إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے جتنی بھی ہمیں خطاب، تقریر اور کتابت کی صلاحیت دی ہے، ہم اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جب بھی امت پر، قوم پر کوئی کڑا وقت آتا ہے یا کسی سازش کا اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے احتجاج کو اور سازش کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ احتجاج دو نکات کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی سالمیت کو، خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ حضرات، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنے اڈے دیے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے معصوم پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے پرامن طریقے سے فرار کروانے میں امریکہ کی مدد کی۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے امریکہ کے ڈرون حملوں کے اوپر ہمیشہ خاموشی کو اختیار کیا۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم ہر موقع پہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم ڈالر کے مقابلے کے اوپر اپنے روپے کی گراوٹ کو ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ برداشت کرتے رہے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم بلیک واٹر کے جاسوسوں کو اپنے ملک میں کھلے عام پھرنے کی اجازت دیتے رہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ان تمام مداہنت و ابنی اقدامات کے باوجود امریکہ ہم سے اس لیے راضی نہ ہوا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم یہود و نصارہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے جب تک ان کی ملت کا حصہ نہیں بن جاتے۔ آج ہماری سالمیت کو، جو پہلے ہی فکری طور پہ امریکہ کے دباؤ کا اور اس کی مغلوبیت کا شکار ہے، اس کو مکمل طور پہ غلامی کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حضرات، ہم اس اجتماع کے توسط سے امریکہ کو اور حکام بالا کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی دھمکیوں کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امریکہ کو یہ بات بتلانے کی ضرورت ہم فاروق اعظم کو ماننے والے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غلامی کی زندگی سے موت کو قبول کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت فتح علی ٹیپو شہید نے کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ حضرات، امریکہ کے استبداد کے سامنے سر جھکا کر 100 سالہ زندہ رہنے سے بہتر ہے ایک دن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر دل انداز میں گرج کے اس کو اس بات کا پیغام دیا جائے، ہم تیری غلامی کو قبول نہیں کر سکتے، ہم تیری غلامی کو قبول نہیں کر سکتے، ہم تیری غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھ کے زندہ رہیں گے۔ حضرات، بیت المقدس کو آج یہود کا دارالخلافہ مان کر مسلمانوں کو خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ جمہوریت کے نام لیوا اقوام متحدہ کے اندر، اقوام متحدہ کے ووٹوں سے شکست کھانے کے باوجود ویٹو پاور کو استعمال کر کے فسطائیت کو اور آمریت کو دنیا والوں کے سامنے پوری قوت کے ساتھ اس پیغام کو نشر کیا جا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرات، امریکہ کی لاٹھی کے سامنے بھینس بننے کے لیے تیار ہو سکتے؟ انشاءاللہ ہم بیت المقدس کو انشاءاللہ مسلمان حکمرانوں کو پیغام دیں گے، یہود کے پنجے سے آزاد کروایا جائے گا اور وہاں پہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز کو بلند کیا جائے گا۔ اور حضرات، دوسرے نقطے کی بات یہ ہے، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے والے یہ حکمران جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے حضرت رسول اللہ کی حرمت کا سودا کیا، ان کی حرمت کا سودا کیا، ان کی ختم نبوت کا سودا کیا، آج پھر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سے مذہب کے خانے کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ پاسپورٹ جو سفری دستاویز ہے، جس کے اوپر دنیا کے ہر مقام کے اوپر مسلم اور غیر مسلم سفر کر سکتے ہیں، اس میں سے مذہب کا خانہ نکالنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ حجاز مقدس، حرمین شریفین، مکہ مدینہ کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع ہے۔ جب پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ بیت اللہ، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب شناخت کو ختم کر دیا جائے گا تو ختم نبوت کے منکر جو ہیں پھر مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی سازش کریں گے، پھر بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی سازش کریں گے۔ ہم ان کے ناپاک قدموں کو سرزمین حجاز میں برداشت کر سکتے ہیں؟
قرآن شریفین کے تقدس کو ان نجس اور قدموں کے ذریعے پامال ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہم میاں صاحب کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، تم کس بات کی مولی ہو؟ جنرل پرویز مشرف جو ملک کا مطلق العنان کمانڈر تھا، جب اس نے مدد کے خانے کو پاسپورٹ سے باہر نکالنے کی بات کی تو علماء امت کے اتحاد کے ذریعے جب آپ پارا چوک میں ہم نے اس کو للکارا تو پرویز مشرف بھی مدد کے خانے کو بحال کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا. میاں صاحب کا کیریکٹر اور کیریئر پہلے بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کبھی قادیانیوں کو بھائی کہتے ہیں، کبھی ہولی اور کرسمس کے اندر باجماعت اپنے وزیروں کے ساتھ شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، کبھی مندر اور مسجد کی تفریق کو مٹا کر کبھی اللہ وحدہ لا شریک اور بھگوان کے درمیان امتیاز کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. میاں صاحب ہوش کے ناخن لیں. مسلم لیگ کی حکومت کو صحیح معنوں میں حضرت محمد علی جناح کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، حضرت علامہ اقبال کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، حضرت مولانا ظفر علی خان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، حضرت مولانا محمد علی جوہر کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. ہم اس ملک کے اندر پاسپورٹ اور مذہب سے، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سے مذہب کے خانے کے انحلال کو گوارا کر سکتے؟ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پاکستانی بھی بن کے زندہ رہیں گے، مسلمان بھی بن کے زندہ رہیں گے. ہم اپنی شناخت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہے مسلمان کو غیر مسلم سے ملا دیا جائے، صرف پاکستانی شناخت کو برقرار رکھا جائے؟ ہم پاکستانی، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول عربی کے ماننے والے ہیں، آپ کی شمع رسالت کے پروانے ہیں، آپ کی ختم نبوت کے جیالے ہیں، اور حضور کے علاوہ اور آپ کی ختم نبوت کے علاوہ کسی سازش کو گوارا کر سکتے نہیں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد.